بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی سنگ دل اور عیش پرست تھا۔ اس کی عیش پرستی کے قصے دوسرے ملکوں میں سنائے جاتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک ظالم قانون تھا کہ اس کے ملک میں کسی بھی خوبصورت لڑکی کی شادی ہوتی تو پہلی رات اس لڑکی کو بادشاہ کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ ملک کے تمام لوگ بادشاہ کے اس قانون سے بہت پریشان تھے۔ عزت دار ماں باپ کئی سالوں تک اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر رکھتے تاکہ اس بدنامی اور ظلم سے بچ جائیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود تمام وزیر اور مشیر ہر وقت بادشاہ کو عرض کرتے کہ بادشاہ سلامت آپ اس کام کو ختم کر دیں، لیکن بادشاہ سلامت کسی کی ایک نہیں سنتا تھا۔ ایک دفعہ بہت ہی غریب اور مظلوم بزرگ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو بادشاہ نے اس پر بھی اپنا پہلا قانون لاگو کیا اور اس لڑکی کو پہلی رات بادشاہ کے کمرے میں گزارنی پڑی اور اس بزرگ کی بیٹی نے رات کو خودکشی کر لی۔ بادشاہ کا ایک وزیر جو کہ بہت ہی رحم دل تھا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے خود سے عہد کر لیا کہ اس کا جواب میں بادشاہ کو ضرور دوں گا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ سلامت اپنی اس گندی حرکت کو ہر بار دہراتا رہا۔ ایک وہ وقت آ پہنچا کہ بادشاہ سلامت نے شادی کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ بادشاہ سلامت اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شادی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے والد نے جب اسے بادشاہت سنبھال کر دی تو اس پر ایک شرط رکھی تھی کہ تم زندگی میں صرف ایک شادی کرو گے، چاہے تمہاری بیوی سلامت رہے یا مر جائے۔ اس لیے بادشاہ نے پورے ملک میں سب سے خوبصورت لڑکی کو اپنی شادی کے لیے چن لیا۔ بادشاہ سلامت کی شادی ہوئی۔ ملکہ کو بادشاہ سلامت کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ کے کمرے میں دودھ سے بھرا جگ رکھا گیا۔ یہ سب کچھ وہ وزیر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے چپکے سے آ کر بادشاہ سلامت کے اس دودھ کے جگ میں نشے والی دوا ملا دی۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت کمرے میں داخل ہوا اور اس دودھ کو پیا تو اچانک دیے بجھ گئے اور بادشاہ سلامت بے ہوش ہو کر بستر سے گر گیا، اور وزیر اندھیرے میں بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا اور ملکہ سے کہا جو کچھ کر رہا ہوں تم مجھ سے عہد کرو کہ مرتے دم تک اس بات کا علم بادشاہ کو نہ ہونے دو گی، کیونکہ وہ نئی نویلی ملکہ بھی بادشاہ سلامت کے کردار کو جانتی تھی۔ اس لیے اس نے بھی اس وزیر سے عہد کر لیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کا علم مرتے دم تک بادشاہ سلامت کو نہ ہونے دوں گی۔ وزیر نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور سیاہ قلم سے اس پر لکھ دیا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو بے ہوش کر کے ملکہ کے ساتھ پوری رات گزار کے جا رہا ہوں، اور یہ سب ان کا صلہ ہے جو آج تک تم لاچار اور مجبور ماں باپ کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے رہے ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ تم ملکہ کو نہ ہی طلاق دے سکتے ہو اور نہ ہی اس کی جان لے سکتے ہو، کیونکہ تمہاری زندگی میں بس ایک ہی شادی لکھی ہے، اور تمہاری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارو گے جو لڑکی کسی وزیر کے ساتھ پوری رات گزار چکی ہے۔ یہ سب لکھنے کے بعد وزیر محل چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلا گیا، اور جو کچھ اس پر لکھا حقیقت میں ایسا کچھ نہ کیا تھا۔ چمڑے پر یہ سب لکھنے کا مقصد صرف بادشاہ کو اپنے ظلم کا احساس دلانا تھا۔ جب صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ پڑے ہوئے چمڑے کو دیکھا اور اٹھا کر پڑھا، اور پڑھتے ہی ملکہ سے سچائی دریافت کی۔ ملکہ نے جواب دیا بادشاہ سلامت اس چمڑے پر لکھا سب کچھ سچ ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا جو عورت ایک معمولی سے وزیر کے ساتھ پوری رات گزار چکی ہے۔ اور یہ سوچتے ہی سوچتے بادشاہ زمین پر گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وزیر کی لکھائی دربار میں موجود دوسرے وزیروں نے پڑھی تو ان وزیروں میں ایک بزرگ وزیر
ملکہ کے پاس آیا اور اس سے حقیقت دریافت کی۔ پہلے پہل تو ملکہ حقیقت سے مکر گئیں، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں نے وزیر سے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو حقیقت سے تو آگاہ نہیں کر سکتی۔ بزرگ وزیر نے کہا کہ جس سے سزا ملنا تھی اسے مل گئی، اب حقیقت کو چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ بزرگ کے اصرار پر ملکہ نے سارا ماجرا سنایا۔ اس بزرگ نے جب آ کر دربار میں یہ سارا ماجرا سنایا تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو ڈھونڈ کر لائیں۔ سپاہی چند دنوں بعد اس وزیر کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ رعایا وزیر کی عقل مندی اور نیک دلی سے بہت خوش ہوئی اور اسے اپنا نیا بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے اس وزیر کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو وزیر کی شادی اس ملکہ کے ساتھ کر دی گئی۔ ایک ملکہ نے تھوڑی سی مشکل کا سامنا کر کے ایک ظالم بادشاہ کو اپنے انجام تک پہنچا دیا اور اپنی زندگی بھی سدھار دی۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی بھی افسر یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو طاقت ہے، میرے پاس تو اختیار ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ اپنے بندے کو عارضی طور پر کچھ اختیارات دے دیتا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اختیارات کا استعمال اس ظالم بادشاہ کی طرح کریں گے یا اس نیک وزیر کی طرح۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس ظالم بادشاہ کی طرح استعمال کریں گے تو ہمارا انجام، ہماری منزل بھی اسی بادشاہ کی طرح ہوگی۔ اگر ہم اپنے اختیارات کا استعمال اس وزیر کی طرح کریں گے تو ہماری منزل بھی اس نیک وزیر کی طرح ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دیے ہوئے اختیارات کو نیک کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔